سامعین گرامی، اس وقت ہمارا ملک ایک طوفان سے دوچار ہے۔ بارشیں معمول سے زیادہ ہو جائیں تو پھر وہ انسانوں، حیوانوں سب کے لیے زحمت بن جاتی ہے، ورنہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کا انعام ہے۔ لیکن اللہ کے انعامات سے انسان اسی وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ان نعمتوں کو استعمال کرے اور ان کی پلاننگ کرے۔ اگر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق انسان ان نعمتوں کا استعمال نہیں کرے گا تو وہی نعمتیں انسان کے لیے پھر عذاب بن جاتی ہیں، پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے مختلف مواقع پہ اس بارشوں کے سسٹم کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 18 اور 19 آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، فرمایا کہ ہم نے ایک اندازے کے ساتھ، ایک مقدار کے ساتھ آسمان سے پانی برسایا ہے۔ یعنی جو ہم بارشیں برساتے ہیں یہ ایک خاص مقدار ہوتی ہے، صحیح اندازہ ہوتا ہے، اسی حساب سے ہم یہ بارشیں برساتے ہیں۔ اور پھر ان بارشوں کا مقصد کیا ہے؟ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم اس پانی کو زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں۔ یہ پانی بارشوں کا زمین کے اندر جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نظام ہے کہ ذخیرہ اندوز ہو جاتا ہے۔ پھر ہم جو کنویں کھودتے ہیں، ہم جو بور کرتے ہیں اس پانی کو استعمال کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے، تو انہی ذخیروں میں سے ہم پانی کو لے کے استعمال کرتے ہیں، اور آج کل تو ہم اس کو ضائع کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے خاص اندازے اور مقدار کے ساتھ یہ اتارا ہے اور اس کو ٹھہرایا ہے۔ اب عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس مٹی کے نیچے پانی ہے، جتنا پانی چاہو نکالو اور استعمال کرو، ضائع کرو، جو مرضی کرو، پانی کم نہیں ہوگا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں اور پاکستان کے اندر تمام شہروں میں زیر زمین پانی کی سطح بہت نیچے چلی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو بے دریغ استعمال کیا، اور اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اللہ کی طرف سے تو بارشیں پہلے بھی ہوتی تھیں، یہ زمین کے اندر پانی کی ذخیرہ اندوزی کا نظام پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، یہ جاری ہے۔ لیکن انسانوں نے اس زمین کے اندر کچھ ایسے کام کر دیے جس کی وجہ سے انسان اس نعمت سے اب محروم ہوتا جا رہا ہے۔ دن بدن انسان ان نعمتوں سے محروم ہوتا جا رہا ہے، اور خود انسان تکلیفوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا۔ لیکن یہ سارے چیزیں خود انسانوں نے خود کی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ نے تو یہ فرمایا کہ ہم نے اس بارش کو آسمان سے اتارا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے اس کو فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر ٹھہرایا ہے۔ اب زمین کے اندر پانی کے ذخیرہ اندوزی کی جتنے بھی اسباب اور ذرائع اور راستے تھے وہ انسانوں نے بند کر دیے۔ جب ظاہر سی بات ہے پانی زمین کے اندر نہیں جائے گا، ذخیرہ اندوز نہیں ہوگا، تو پانی تو کم ہوتا جائے گا۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ ہے۔ لیکن فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، لیکن ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کو ختم کر دیں۔ اس لیے جہاں اللہ چاہتے ہیں، جب انسان زمین پر گناہ زیادہ کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ لوگ چار بور بھی کرتے ہیں لیکن پانی نہیں آتا۔ یہ خود اللہ جل شانہ نے بتا دیا
تو پانی کا معاملہ، بارش کا معاملہ ایسا ہے کہ صرف اور صرف اللہ جل شانہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. تو انسان جتنی مرضی کوشش کر لے وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. اور پھر فرمایا کہ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کہ ہم نے اسی پانی سے، اسی بارش کے ذریعے تمہارے لیے بہت سارے باغات کھجوروں کے، انگوروں کے پیدا کیے ہیں. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ، ان میں فواکہ کثیرہ، ان میں تمہارے لیے بہت سارے میوے، ہر طرح کے میوے پھل ہیں کھانے کے لیے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اسی میں سے تم کھاتے ہو. تو یہ جتنی بھی زمین پر بسنے والی مخلوق ہے، انسان ہو یا حیوان ہو، جو بھی سانس لینے والی مخلوق ہے، وہ ہر وقت اللہ جل شانہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہی ہے. لمحہ بلمحہ یہ نعمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. اور قرآن کریم کی دوسرے مقام میں اللہ نے فرمایا کہ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے. فتصبح الارض مخضرا، فرمایا کہ پھر اسی کی بدولت زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. وہ خشک زمین ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، تو اس میں پھر اچھے اچھے پھول کھلتے ہیں اور کھیت کھلیان آباد ہو جاتے ہیں، ہریالی آ جاتی ہے. تو فرمایا کہ ان اللہ لطیف خبیر، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو لطیف ہے، باریک بھی ہے، اور خبیر ہر بات سے خبردار ہے. یہ سب باتیں اللہ جل شانہ نے ہمیں بتائی ہے. سورہ بقرہ کے اندر بھی آتا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ وہی اللہ تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، فرش بنا دیا، اور آسمان کی چھت بنائی. وانزل من السماء ماء، اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار اللہ نے نکالی ہے تمہیں رزق دینے کے لیے، تمہیں روزی پہنچانے کے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا، بس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وانتم تعلمون، حالانکہ تم یہ سب کچھ جانتے ہو. سورہ واقعہ میں فرمایا کہ اور افرائیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ جو تم پانی پیتے ہو، یہ پانی استعمال کرتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اس کو بادل سے برسایا ہے یا ہم اس کو برسانے والے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اللہ نے اس کو آسمان سے پانی کو برسایا ہے، انسانوں کے بس میں کہاں ہے. پھر فرمایا کہ یہ پانی جب یہ برستا ہے تو یہ پانی میٹھا ہوتا ہے، یہ تمہارے استعمال کے قابل ہے. لیکن لو نشاء لجعلناہ اجاجا، لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو کھارا بنا دیں، کڑوا بنا دیں، تمہارے پھر پینے کے قابل نہ ہو، استعمال کے قابل نہ ہو. پھر فرمایا کہ لیکن ہم نے اس کو میٹھا پانی بنا کے اتارا ہے. فلولا تشکرون، پھر تم شکر گزاری کیوں نہیں کرتے ہو؟ دیکھیں نا، ہر طرح کی چیز اللہ جل شانہ ہمیں بتائی ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جب زمین کے اوپر گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو پھر یہ بارش انسانوں کے لیے پھر وہ عذاب بن جاتی ہے، زحمت بن جاتی ہے، طوفان چلتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں. اور اس وقت پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات طوفان کے بارے میں اس کو برا بھلا کہیں گے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ لا تصبوا الریح، فرمایا یہ جو ہوا ہے، آندھی ہے، اس کو برا بھلا مت کہو، اس کو برا بھلا مت کہو اس موقع پر، بلکہ اپنے اعمال پر نظر ثانی کرو. ہو سکتا ہے تم نے کوئی ایسے عمل کی ہو جس کی وجہ سے یہی ہوا جو اچھی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے انسانوں کے لیے راحت کا باعث ہوتی ہے. جب گرمی ہوتی ہے اس وقت ٹھنڈی ہوا تو انسان کا دل جو ہے کتنا خوش ہو جاتا ہے. تو وہی ہوا پھر اللہ کی ظاہر مخلوق ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے، تو وہ کبھی کبھار پھر وہ مشکل ہو جاتی ہے انسان کے لیے. تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے. جب اس طرح کی آندھی طوفان چلتا تو آپ دعا پڑھتے تھے، اللہم انا
नस्अलुका मिन खैरि हादिहि रिह व खैरि मा फीहा व खैरि मा उमिरत बिही, कि ए अल्लाह हम तुझसे इस हवा की बेहतरी और भलाई मांगते हैं, और वो बेहतरी जो इस हवा में है वो बेहतरी जिसकी ये मामूर है, जिसका ऐसे हुक्म दिया गया है। तो दुआएं मांगते थे कि इस हवा को हमारे लिए बेहतर बना दे, अच्छा बना दे, फ़ायदा मंद बना दे। और फिर फरमाया कि व नऊज़ु बिका मिन शर्रि हादिहि रिह व शर्रि मा फीहा व शर्रि मा उमिरत बिही, कि अल्लाह हम तुझसे इस हवा के शर से पनाह मांगते हैं, उस शर से पनाह मांगते हैं जो इस हवा के अंदर तूने रखा है, उस शर से जिसका इसे हुक्म दिया गया है। तो अगर इस तरह की आंधी तूफ़ान आ जाए तो इंसान अल्लाह की तरफ फिर रुजू करे। और ये दुआ अगर अरबी में नहीं आती, उर्दू में तो कह सकता है कि या अल्लाह हम इस हवा के शर से पनाह मांगते हैं, जो इस हवा में शर रखा गया है, जिसकी ये मामूर है, उस शर से पनाह मांगते हैं। इस हवा को हमारे लिए बेहतर और अच्छा बना दे, फ़ायदा मंद बना दे, उसकी बेहतरी की दुआ मांगते हैं। जो बेहतरी भलाई इसमें है उसकी दुआ मांगते हैं, जिसका इसे हुक्म दिया गया उसकी दुआ मांगते हैं। बस ये असल काम करने का है। लेकिन बहुत सारे हम लोग उस वक़्त हम और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे या और इस तरह की फजूल किस्म की बातें करेंगे, लेकिन अल्लाह की तरफ तवज्जो कम होती है। एक और रिवायत में आता है कि जब तेज़ हवा चलती, आसमान पर स्याह बादल छा जाते, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते। इस परेशानी में आप कभी घर के अंदर जाते, कभी घर से बाहर निकलते। जब बारिश बरसना शुरू हो जाती तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से पेशानी के असरात फिर ख़त्म होना शुरू हो जाते कि ये बारिश है, ये अब हवा हमारे लिए बेहतर हो गई। और आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने इस बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया तो हुज़ूर ने फरमाया कि इन्नी खशीदु अन यकूना अज़ाबन सुल्लित अला उम्मती, फरमाया कि मुझे डर है कि इस आंधी और तूफ़ान की सूरत में मेरी उम्मत पर कहीं अज़ाब नाजिल न हो जाए। यानी हुज़ूर को अपनी फ़िक्र नहीं थी, अपनी उम्मत की फ़िक्र थी। तो इसलिए आप वसल्लम को ये परेशानी होती थी। तो फिर हुज़ूर फरमाते हुए क़ूलू इज़ा रअल मतर, जब बारिश पर बरसना शुरू हो जाती, आंधी तूफ़ान ख़त्म हो जाता, तो हुज़ूर जब बारिश को बरसता देखते तो फरमाया कि ये अल्लाह की रहमत है, यानी अब ये हमारे लिए रहमत बन गई है। इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि हुज़ूर ने एक दफ़ा इसी खौफ की आंधी और तूफ़ान को देखकर वजह बयान करते हुए फरमाया कि या आयशा तो मा युअम्मिनुनी अन यकून फ़ीही अज़ाबुन क़द उज़्ज़िबा क़ौमुन बिर्रीह क़द उज़्ज़िबा क़ौमुन बिर्रीह, फरमाया कि ए आयशा मुझे ये डर लगा रहता है कि कहीं इस आंधी तूफ़ान में अज़ाब न हो, क्योंकि एक कौम इसी आंधी तूफ़ान के ज़रिए अल्लाह ताला ने उसे अज़ाब में मुब्तला किया। कौम आद पर हवा का तूफ़ान आया था, इतने ऊंचे ऊंचे इनके कद थे, बहुत लंबे लंबे। कुरान करीम में फरमाया कि जब हवा का अज़ाब आया तो हवा ने उनको पटक के मारा, और ऐसे थे कि अन्नहुम आजाज़ नख़्लिल खाविया, जैसे खजूर के उखड़े हुए तने पड़े होते हैं। खजूर बहुत लंबी होती है, बड़ा लंबा दरख्त होता है उसका, तो ऐसे वो लोग पड़े हुए थे। तो इसलिए फरमाया कि जो कि पहले एक उम्मत पर इस तरह का अज़ाब आ चुका है, तो मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं इसमें अज़ाब न हो। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर ये दुआ मांगा करते थे कि जो इस तरह की बात होती तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त दुआ मांगा करते थे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि इस वक़्त अल्लाह की तरफ से कोई अज़ाब न आ जाए। हमारे यहाँ कभी तो बारिशें नहीं होती, और उस वक़्त भी हमारा तर्ज़ अमल कोई अच्छा नहीं होता। जब बारिश ना हो तो उस वक़्त भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीमात दी हैं कि हम क्या करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें। और बहुत सारी दुआएं हैं, अहादीस मनक़ूल है, जो आप वसल्लम ने अल्लाह से मांगी, अल्लाहुम्मा अग़िसना अल्लाहुम्मा अग़िसना अल्लाहुम्मा अग़िसना, कि अल्लाह हमें बारिश दे दे, हम पर बारिश नाज़िल फरमा। अल्लाहुम्मा अस्क़िना ग़ीसन मुग़ीसन मरीअन नाफ़िअन ग़ैर ग़ारिन आजिलन ग़ैर आजिल। ये वाली दुआ कि अल्लाह हमें बारिश बरसा, पानी मिला, और हम पर ऐसी बारिश नाज़िल फरमा जो हमारी प्यास को बुझा दे,
اور ہلکی فواریں بن کر غلہ اگانے والی ہو، نفع بخش ہو، وہ بارش نقصان دہ نہ ہو، جلد آنے والی ہو، دیر لگانے والی نہ ہو۔ تو یہ ہر قسم کے حالات کے حوالے سے تعلیمات ہمارے پاس ہیں۔ بارش نہ ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرو، نماز استسقاء ادا کرو، یا انفرادی طور پر یہ دعائیں تو پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن اگر بارش اس طرح آ جائے تو پھر اس موقع پر ہمیں پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر طوفان آندھی آتی ہے اس وقت بھی کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الریح من روح اللہ، فرمایا یہ ہوا اللہ کی، یہ آندھی جو ہے اللہ کی ہواؤں میں سے ہے، تاتی بالرحمت والعذاب، یہ عذاب بھی لے کے آتی ہے، رحمت بھی لے کے آتی ہے۔ فرمایا کہ فلا تسبوها، اسے برا مت کہو، ولکن صلی اللہ من خیرہا، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی خیر مانگو، کہ اس ہوا کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر کا، اچھائی کا باعث بنا دے، وتعوذوا باللہ من شرہا، اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو اس لیے جب اس طرح کی آندھی طوفان آ جائے تو اس وقت پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور یہ دعائیں مانگنی چاہیے، تاکہ یہ بارش، یہ ہوا ہمارے لیے نفع کا باعث بن جائے، ہمارے لیے نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ اور اس وقت جب انسان بارش کا وقت ہو، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، قبول فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثنتان لا تردان، فرمایا دو دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی، جو اللہ تعالیٰ جن کو رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے۔ فرمایا الدعاء عند النداء، ایک وہ دعا جو اذان کے وقت ہو، اور فرمایا کہ وہ وقت المطر، وہ دعا جو بارش کے وقت ہو۔ تو بارش کے وقت جب بارش ہو رہی ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، اور ساتھ اپنی حاجات ضروریات کے لیے اور باقی سب لوگوں کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ تو یہ دو دعائیں ایسی ہیں، ایک اذان کے وقت اور دوسری بارش کے وقت، ان کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کا، اور اگر بارش ہو رہی ہو تو اس موقع پہ انسان اگر نہانا چاہے تو نہا بھی سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اصابنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطر، فرمایا کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اسی دوران بارش ہو گئی۔ قال حضور نے فرمایا فحسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثوبہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور اپنے جسم مبارک سے حضور نے اپنا کپڑا ہٹایا، جسم کو تھوڑا سا لگا گیا، حتی اصابہ من المطر، جہاں تک کہ بارش آپ کے جسم پر لگنے لگی۔ فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ لما صنعت ھذا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ قال حضور نے فرمایا لأنہ حدیث عہد بربہ تعالی، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے نازل ہونے والی نئی نئی نعمت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ نعمت میرے جسم پر لگ جائے، تو اس لیے بارش میں نہانا بھی ثابت ہے۔ اگر آدمی، شرط یہ ہے کہ اس طرح، جیسے ہمارے بعض بچے ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ گندے گٹروں کا پانی، سیوریج کا پانی گلی محلوں میں، ایسا نہیں، چھت ہے، صاف ستھری جگہ ہے، تو وہاں پہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت رحمت سے مستفید ہونا چاہتا ہو تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے یہ سب باتیں ثابت ہیں۔ اب اس وقت ہمارے ملک میں جو بڑی عجیب سی کیفیت بنی ہے، اور بعض علاقوں کے بہت ہی برے حالات ہیں، خاص کر ڈیرہ غازی خان کی طرف، توسہ شریف کی طرف، پورے کے پورے علاقے ڈوب گئے، بستیوں کی بستیاں ڈوب گئی ہیں۔ اس موقع پر ہمیں ایک تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جب اس طرح کی بارشیں حد سے زیادہ ہو جائیں تو اس وقت بھی اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ اس طرح کی دعا مانگتے تھے، صحیح بخاری میں ہے کہ اللہم حوالینا ولا علینا، کہ اللہ اس بارش کو ہم پر نہ برسا، ہمارے ارد گرد برسا دے، یعنی ہماری ضرورت اب ختم ہو گئی ہے تو یا اللہ ہم پر نہ برسا دے۔ جہاں اس طرح کی وہ کیفیت ہو وہاں اللہ کی طرف انسان رجوع کرے، دعا مانگے، اللہم حوالینا ولا علینا، کہ اللہ اس بارش کو ہمارے ارد گرد برسا دے، ہم پر نہ برسا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہم علی الاعقاب والجبال والغراب والاودیۃ ومنابت الشجر، کہ اللہ اس بارش کو پہاڑوں پر، ٹیلوں پر، ندی نالوں میں اور درختوں کے اگنے کی جگہوں پر، یعنی جنگلات میں برسا دے۔
یعنی جہاں جہاں ضرورت ہے تو یا اللہ اس بارش کو وہاں پہ برسا۔ تو یہ بارش کے حوالے سے بہت ساری تعلیمات اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دی ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم چونکہ اپنی زندگی کے اندر بہت سارے کام انسانوں نے جلد بازی میں ایسے کیے جس کی وجہ سے یہ نعمتیں انسان کے لیے پھر مشکلات کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس موقع پہ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف انسان کو رجوع کرنا چاہیے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں اور ہم لوگوں کے اندر بہت ساری باتوں کی کمی ہے۔ یہ جو اس وقت امریکہ، انگلینڈ، یورپ، اس سارے دنیا پہ کفار چھائے ہوئے ہیں، یہ ویسے نہیں ہے، انہوں نے اللہ کے اس نظام کو صحیح طرح سمجھا ہے، اور سچ بات یہ کہ ہم نے نہیں سمجھا، اسی حوالے سے انہوں نے پلاننگ کی، اور اس لیے تو وہ ایک زبردست قسم کی زندگی گزارے اور وہ غالب ہے۔ حالانکہ اللہ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ غلبہ تمہارا ہوگا، حکومتیں تمہاری ہوں گی، اقتدار تمہارا ہوگا، دنیا میں چرچا تمہارا ہوگا۔ لیکن آج ہم دیکھیں ہم مغلوب ہیں، اس لیے کہ ہم نے ایک عجیب سی زندگی اختیار کر لی ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، اس سے ہٹ گئے۔ تو ہمارے ملک میں ایک بڑا مسئلہ تو یہ ہے، ایک تو یہ پلاننگ نہیں ہے، ڈیم نہیں بنے، جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ بارش کا ہمارے لیے مشکلات کا باعث بن جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ